آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ہماری موجودہ کائنات نے اپنا آغاز ایک منظم پھیلاؤ سے کیا۔ اسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات بہت ہی زیادہ گرم اور کثیف تھی، ساتھ ہی ساتھ یہ ایسے بہت سی قسموں کے ذرات سے پر تھی جو آج ہم اپنی موجودہ کائنات میں نہیں دیکھتے۔ مزید یہ کہ کائنات بہت تیزی سے بدل رہی تھی، یا کس قدر تیزی سے بدل رہی تھی اس کا اندازہ ہم 2 مثالوں سے لگا سکتے ہیں۔ یہ جملہ بولتے وقت مجھے جتنا وقت لگا ہے، شاید اس سے بھی کم وقت میں کائنات کا درجہ حرارت ٹریلین کے فیکٹر سے گر گیا، اور تقریباً اس وقت موجود 99.99% ذرات آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ یہ مثال ایسی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات کس قدر تیزی سے بدل رہی تھی۔ اگر آپ کسی طرح ماضی میں سفر کر سکنے کے اہل ہیں اور آج سے ٹھیک بگ بینگ کے بعد بھی صورتحال دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب آپ تمام خلاق کو ایسے سیال سے بھرا ہوا پاتے ہیں جو کہ ہمارے سورج کے مرکز سے کئی گنا زیادہ گرم اور کثیر تھا۔ تب آپ کو کوئی خوشگوار سا سانچہ نہیں ملتا، تب صرف ذرات تھے جو مسلسل حرکت کیے جا رہے تھے اور مسلسل دوسرے ذرات کے ٹکرانے سے تباہ ہو رہے تھے۔ اس تصادم کے نتیجے میں بہت زیادہ برقی مقناطیسی توانائی خارج ہو رہی تھی۔ ایکس ریز، گیما ریز وغیرہ وغیرہ جیسی شعاعیں۔ بگ بینگ کے بعد جو بھی ذرات تھے وہ ذرات یقیناً ایک طرح سے ہماری موجودہ کائنات کے لیے تعمیراتی اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس تصادم کے نتیجے سے بہت زیادہ برقی مقناطیسی توانائی خارج ہو رہی تھی۔ ایکس ریز، گیما ریز وغیرہ جیسی شعاعیں۔ بگ بینگ کے بعد بھی جو ذرات تھے وہ ذرات یقیناً ایک طرح سے ہماری موجودہ کائنات کے لیے تعمیراتی اکائی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اب چونکہ درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے ان ذرات کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ ذرات مل جائیں اور مل کر ایٹم کا مرکزہ تشکیل دے سکیں۔ اب چونکہ کائنات کا آغاز پھیلاؤ سے ہوا تھا، اس کے بعد بھی تسلسل سے کائنات پھیلے جا رہی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ ذرات ایک دوسرے سے دور ہونے لگے۔ اس طرح جب کائنات پھیل رہی تھی، کائنات کی گرماہٹ میں رفتہ رفتہ کمی آ رہی تھی۔ کائنات آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی کثافت میں بھی کمی آنے لگی۔ اب چونکہ کائنات کا درجہ حرارت کم ہو رہا تھا، اس لیے ذرات کو اتنی اجازت مل گئی تھی کہ ذرات مل کر ایٹم کا مرکزہ یعنی نیوکلس تشکیل دے سکیں۔ اس لیے جیسے ہی مناسب درجہ حرارت ہوا، ایٹموں کے مرکزے تشکیل ہو گئے۔ اس کے بعد جیسے کائنات تھوڑی اور مناسب حالت میں آئی کہ وہ الیکٹران کو بھی اجازت دے کہ الیکٹران دوسرے ذرات سے مل کر ایٹم بنائے۔ اس کے بعد ایٹم باقی ایٹموں سے ملے اور سالمے بن گئے۔ ان سالموں نے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ گیسی بادلوں کا روپ اختیار کر لیا، اور ان گیسی بادلوں کے بعد ستارے، سیارے اور کہکشائیں وغیرہ بنی، اور یوں آہستہ آہستہ اس مقام تک آ گئی جس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں بگ بینگ کے مغالطے کی طرف۔ بہت سے لوگوں کو ایک سنگین مغالطہ ہے کہ بگ بینگ ایک دھماکے کا نام ہے، اور چونکہ دھماکے سے تباہی ہوتی ہے، جبکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کائنات نہایت خوبصورت اور شاہکار ہے۔ ہاں بالکل، یقیناً کائنات خوبصورت اور شاہکار ہے، پر بگ بینگ سچ میں دھماکہ نہیں تھا۔ کائنات کی پیدائش کو دھماکے سے تعبیر کرنے والے ایک چہیتے اور بہت ہی ذہین سائنسدان فریڈ ویل تھے۔ فریڈ ویل سچ میں ذہین تھے، پر وہ جارج لیمتھرا کے نظریے، جس کا نام تب بدائی جواہر تھا اور اب جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں، فریڈ ویل اس کے خلاف تھے۔ انہیں لگتا تھا یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اور انہوں نے طنز و مزاح میں اسے بگ بینگ کہہ دیا۔ وہیں سے یہ نام یعنی بگ بینگ مقبول ہوا اور آج تک ایسے ہی رائج ہے۔ اب ایک اور بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بگ بینگ کوئی تباہی مچانے والا نہیں تھا، بلکہ بگ بینگ سے ہر وہ شے وجود میں آئی جو ہماری کائنات کی ہر شے کے لیے بیج کہا جا سکتا ہے۔ اور بگ بینگ بہت ہی منظم تھا۔ اس کے منظم ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ کائنات کا پھیلاؤ جس طرح سے ہوا، اگر اس طرح سے تھوڑا سا بھی آہستہ ہوا ہوتا، تب جو بھی شے وجود میں آتی تھی وہ واپس پلٹ کر سکڑ جاتی۔ ایسے ہی اگر کائنات کا آغاز جس طرح سے ہوا ہے، اگر اس طرح سے قدرے تیزی سے ہوا ہوتا، تب شاید کائنات میں ایسے ذرات اور قوتیں وجود میں آ گئی ہوتیں جو ذرات کو اس بات کی اجازت ہی نہ دیتے کہ ذرات مل کر ایٹم سے مل کر سالمے، اور یہ پھر گیسی بادل ہی وجود میں آتے۔ جب یہ وجود میں نہ آتے تو شاید ہم ہی نہ ہوتے۔ بگ بینگ کے لمحے سے لے کر آج تک کائنات کا ارتقاء ہم جس خاکے سے بیان کرتے ہیں اسے بگ بینگ ماڈل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی کائنات کی مختصر تاریخ ایک جملے میں بیان کرنی ہو
تب آپ کہیں گے کہ شروعات پھیلاؤ سے ہوئی، جس کے بعد تسلسل سے کائنات کا پھیلاؤ، کائنات آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونے لگی اور آہستہ آہستہ مناسب درجہ حرارت تک جب پہنچی تو ایٹم تشکیل ہونے کے بعد ایٹم دوسرے ایٹموں سے ملے اور اس کے بعد بڑے بڑے سانچے بنے۔ یقیناً ہم اپنا